अस्सलाम वालेकुम जी। तलत हुसैन साहब जो हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और वो अपने वीलॉग के अंदर जो है वो सिस्टमेटिक टेक ओवर हो चुका है, ये अक्सर बात कहते रहते हैं। अब सिस्टमेटिक टेक ओवर क्या है, ज़ाहिर है ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, लेकिन हम जिनको सुनते हैं और उनकी बातों को जब हम डीकोड करते हैं तो मुझे याद आ जाता है अपना जो है वो 2010 के अंदर जब मैं डॉन में था तो मैंने उसके साथ साथ जो था वो पढ़ाना भी शुरू कर दिया। धूम मच गई जनाब, हैं रईस साहब पढ़ा रहे हैं। तो पहले तो अपने मादरे इल्मी पंजाब यूनिवर्सिटी में ये काम शुरू किया, तो उसके बाद एक दो और जगहों पे भी जब इतला पहुंची तो वहाँ पे भी, तो दो तीन अदारों के अंदर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। और शाम को प्रोग्राम होता था और शाम को ही मतलब कि सुबह के वक्त की क्लासें पकड़ ली। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। वहाँ पे एक सरगर्मी हुई और उस सरगर्मी को मैंने चुन के रख लिया। और अब जब तलत साहब ने ये फरमाया कि सिस्टमेटिक टेक ओवर हो चुका है, तो मुझे वो वाली सरगर्मी याद आ गई। ये 2011-12 के अंदर हमारी आंखों के सामने हुई। हमने देखा कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक शख्स आना शुरू हो गया और वो शख्स जो था वो बहुत फसडी था, ज़हनी तौर पे अब नॉर्मल शख्स था। और अब नॉर्मल इस हवाले से कभी उसने इतनी लंबी दाढ़ी रख लेनी, इतनी लंबी दाढ़ी रख लेनी, ठीक है, कभी उसने क्लीन शेव हो जाना, कभी उसने स्किन हेड हो जाना, हम तो खैर नेचुरली हो गए, लेकिन उसने कभी टिंड करवा लेनी। अच्छा, आप जब इस लेवल पे पहुंचते हैं एमफिल वगैरह के लेवल के ऊपर, तो आपसे एक सोबेरिटी की, एक मुस्तकिल मजाजी की तवक्को की जाती है। मुआशरा कहता है हमने आपको 18 साल यार 18वें साल में पहुंचा दिया अपनी एजुकेशन के, तो अब आपके रवैये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रवैये होने चाहिए। ये जो आप रवैये कर रहे हैं ये तो अंडर ग्रेड्स लेवल के होते हैं बच्चों के, ठीक है ना, लेकिन या इवन मैट्रिक इंटर के होते हैं। ये जो आप रवैये अपनाए हुए हैं ये कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन एक अजीबोगरीब बात थी कि उससे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी डरते थे। और वो साहब जो थे वो कभी भी चेयरमैन से नीचे बात नहीं करते थे, और ऐसे ही उसे खड़े होकर कहना मैं जाके वाइस चांसलर से मिलने जा रहा हूँ, मैं मुजाहिद से मिलने जा रहा हूँ। जी मुजाहिद कौन? मुजाहिद कामरान। अच्छा यार है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, ये क्यों है? मतलब हमारे तो भाई एक तो है कि जरूरत नहीं है उनसे मिलने की। आप डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी का, वहां पे आप एक छोटे से बंदे हैं, ठीक है, तो आपका एक काम है, वो काम मैक्सिमम जो है वो डायरेक्टर कर देगा, डायरेक्टर नहीं कर रहा तो चलें डीन कर देगा, ठीक है, वो डीन से तो आगे वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर, चले उससे ऊपर नहीं तो प्रो वाइस चांसलर, वो टॉप, ठीक है। अब वो क्या था? वो बेसिकली ये था, ये जो तलत साहब कहते हैं ना सिस्टमेटिक टेक ओवर, ये बुनियादी तौर पे किसी एक अदारे के पेरोल के ऊपर, सिफारिश पर्ची के ऊपर ये अपॉइंट किए गए थे। और मैं तो सिर्फ मैस्कॉम की बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन हर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक, ये वहां पे लोगों की जहन साजी करते थे, बच्चों की जहन साजी भी करते थे और पूरे डिपार्टमेंट की इतला कहीं पे पहुंचाते थे। और जहां पे वो इतला पहुंचाते थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतने के ताकतवर थे कि अगर ये कोई शिकायत लगा देते थे वहां पे, तो वहां से सीधा वाइस चांसलर को फोन आना होता था। पता नहीं कितना पावरफुल जगह पे उनके राब्ते थे। और इस तरह के लोग जो हैं, आपको फिर ये 9/11 ये फिर उसके बाद आपको नजर आता है 2011-12 के बाद कि पंजाब यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और इस तरह के जो बड़े मारूफ अदारे थे, वहाँ के फैकल्टी मेंबर दस करके उठाएगा, ठीक है, इसका अलकायदा से राब्ता है, ये तालिबान से राब्ते में था, ये फलाना था, ये जनाब दाइश के साथ राब्ते में था। ऐसे असातिज़ा वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में उठाए गए। हमने भी उनमें से कुछ हमारे कुलीग थे, क्लास फेलोज थे, उनसे पुरानी याद अल्लाह थी, हमने भी उनके लिए जितनी का आवाज़ें उठा सकते थे उठाई।
ہمیں سمجھ نہ آئی کہ ان آوازوں کے اٹھانے کے نتیجے کے اوپر ہمارے اوپر سرکار اور سرکار کو چلانے والے اداروں کا عذاب کیوں اترا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انجانے میں اس ریڈ لائن کے اوپر پاؤں رکھ رہے تھے جو کہ 5 سال کی محنت 2 سال کی محنت نہیں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کتنے سال کی محنت سے اسٹیبلش کی گئی تھی. مذاق کا فکرہ سمجھنا, مائنڈ نہ کرنا. وہ انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور کہتے تھے وہ یہ. اچھا ہوا کیا, جب آپ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ کی لوکل رائیولریز بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑی پیٹی ایشوز کے اوپر ہوتی ہیں. میں نے جب اکیڈیمیا جوائن کیا تھا تو میں اس لیے گیا تھا کہ میں نے کچھ 3-4 سال ادھر پناہ لینی ہے تاکہ یہ جو سیلاب آیا ہے نا میڈیا کے اوپر, عذاب آیا ہے, یہ گزر جائے, تو میں ذرا ادھر پارک ہو جاتا ہوں. وہ پتہ نہیں میں جا کے پھر انہوں نے وچ وجہ جنہوں نے میڈیا چ عذاب لیا ہوا سی, ٹھیک ہے, اپنی قسمت کی بات میں پھر جا کے انہیں سے ٹکرا گئے. تو وہ وہاں پہ اس وقت جب انہوں نے نئی اپوائنٹمنٹیں کرنا شروع کی کہ اس ادارے میں ہمارا فوکل پرسن یہ ہوگا, اس ادارے میں یہ ہوگا, اس ادارے میں یہ ہوگا, پتہ نہیں کون پاورفل لوگ تھے. یار آپ اندازہ فرمائیں کہ جتنے نجی ادارے تھے ان تمام اداروں کے اندر یہ فوکل پرسن اداروں کے ڈپارٹمنٹس کے اندر اپوائنٹ ہوئے, اور کئی جگہ پہ تو جو ایچ او ڈیز تھے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, انہوں نے کیا سانو ہی رکھ لو. اچھا ہم آپ کا بھی حکم امپلیمنٹ کر دیں گے اور یونیورسٹی کو بھی خوش رکھیں گے. بہت سارے اداروں میں یہ ہوا, ہمارے دوست احباب بھی شامل ہیں, انہوں نے نہیں بتایا ہمیں, ہم نے صرف ان کی فزیکل وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے بعد نا پھر یہ جب پنجاب یونیورسٹی سے لوگ اٹھائے گئے, علامہ اقبال میڈیکل کالج کے, ان دو کے تو میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں نا, ان کے لیے تو جدوجہد کی باقاعدہ ان کی رہائی کے لیے, پھر بھی وہ بیچارے 2-2, 2.5, 3 سال بعد آئے. اسی پہ بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں. ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا تو کون ان کا والی وارث تھا, ٹھیک ہے نا. وہ 70,000 کی لسٹ جو بنائی ہوئی ہے اس میں شامل کرتے جاتے. لسٹ ہم نے بنا لی ہے, نمبر لکھ لیے ہیں, بس نام لکھنے باقی. 70,000 لوگ, ٹھیک. یہ جو ادارہ جاتی ٹیک اوور تھا وہ یہ تھا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے مریم نواز شریف نے ایک بات کہی کہ کوئی لیاقت وسیم صاحب نامی ایک صاحب ہیں, ہمارے محترم اور پیارے ادارے سے ریٹائر ہوئے, وہ اس کو چلا رہے ہیں. اس کا ابھی تک ڈینائل نہیں آیا, ٹھیک ہے, اور کب آیا ہوگا تو ہماری نظر سے نہیں گزرا, اگر آیا ہو تو ہم نیچے پوسٹ کر دیجیے گا. تو پھر اس طرح ہم لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہمارے ایک بہت عزیز جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا, تو پھر وہ کہا گیا کہ ان سے لاہور ہائی کورٹ میں رابطہ کریں, اور وہ رہا بھی ہو گئے بیچارے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور زندہ رکھے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے مطلب مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب کے آنے کے بعد نا تو مانیٹرنگ ٹیمیں آئی ہیں. تو میں ان دنوں ایک اپنی زندگی کا پہلا مکان جو تھا, اپنا تو نہیں کہنا چاہیے, بیگم صاحبہ کا تھا, انہی کی انہیریٹڈ اماؤنٹ تھی اور انہی کے نام پہ خریدا جانا تھا. میں اس کے پروسیس میں تھا, تو اس کے پروسیس میں تھا تو پتہ چلا کہ جناب سارا ریکارڈ چک کے لے گئی ہیں مانیٹرنگ ٹیمیں. تو مانیٹرنگ ٹیمیں جو تھیں وہ پورا ریکارڈ اٹھا کے لے گئیں. وہ جو ایل ڈی اے کی مانیٹرنگ ٹیم کے انچارج تھے وہ ماشاءاللہ اب تو بہت بڑے افسر ہو گئے, لیکن وہ اس وقت اس مانیٹرنگ ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے. تو مجھے کسی مشترکہ دوست نے بتایا, تو اس نے کہا کہ وہ ہی ہیڈ. تو میں نے پھر ان کو کال آن کیا, کال آن کرنا ہوتا ہے نا, پھر وہاں پہ جا کے بریک کھائی ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور شاید ان کا کوئی خاندانی وصف ہو کہ انہوں نے اسی طرح, جونیئر تھے ہم سے کالج میں, تو انہوں نے اسی طرح ہم سے ڈانٹ بھی کھائی, جھڑکیں بھی کھائیں جس طرح کہ وہ اس وقت کھایا کرتے تھے. اور وہ جو تھا انہوں نے چلتے ہوئے ایک بات کہی کہ پیسے تو آپ کو وہ سارے ہی دینا پڑیں گے جو آپ نے ادروائز دینا تھے. غور پہ رکھیے, ٹھیک ہے. پیسے تو آپ کو اتنے ہی دینا پڑیں گے جو آپ نے ادروائز دینے تھے. آئی ول میک اٹ شیور کہ آپ کو جو ڈیل ملے وہ فیئر ملے,
ٹھیک ہے. اور پھر وہ پتہ بھی چل گیا کہ اس کے اندر سے کچھ لائبلٹیز کے ڈاکومنٹ ہی اکھاڑ دیے گئے تھے، جس میں سے ایک HBFC کی لائبلٹی بھی تھی. جب ڈاکومنٹ فائل میں سے غائب ہو گیا تو آپ تو فائل پڑھ کے تو یہی سمجھیں گے نا کہ یہ معاملہ کلیئر ہے. وہ تو جب 5-7 سال کے بعد HBFC کہہ رہا ہوں، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، ہاں HBFC کا نوٹس آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا نا. تو خیر یہ ہوا. تو اسی طرح اب طلعت صاحب جو کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور ہو چکا ہوا ہے، اسی طرح سرکاری تو چھوڑیں، نادرا میں ساری لسٹیں آ گئی ہیں سامنے کہ سارا ہی ٹیک اوور ہو چکا ہے. سرکاری تو چھوڑیں، یہاں پہ غیر سرکاری اداروں کے اندر بھی ہو چکا ہے. میں طفیل روڈ پہ بڑے دفاتر میں گیا ہوں، ٹھیک ہے. آگے میری سے کچھ نہیں آپ نے پوچھنا کہ میں وہاں پہ کیا کرنے گیا تھا، میں کیا نہیں کرنے گیا تھا، لیکن میں گیا ہوں اور مجھے پتا چلا کہ نجی شعبہ بھی ٹیک اوور ہو چکا ہے ریمنڈ ڈیوس کے. چھوڑیں اس بات کو. تو یہ جو انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور کہتے ہیں، میں نے کہا شاید کسی کو طلعت صاحب کی یہ ٹرم سمجھ نہ آتی ہو تو میں اس کی وضاحت پیش کر دوں. پائن چکنا ہے طلعت نو چکنا جی او کہہ رہا ہے، میں صرف وہ وضاحت کی تھی کہ اے کہہ رہا جی. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.